السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام برہان الدین ہے اور آج میں نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلیفہ ثانی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے ایک بہت اہم خصوصیت جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے امتیوں میں سے صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی، وہ خصوصیت ہے ان کی صفت ذو النورین۔ جی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب اس لیے عطا کیا گیا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی دو بیٹیاں سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح میں دیں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں تو بیمار ہو جانے کے بعد جب ان کی وفات ہوئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنا شروع ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میرا ایک رشتہ تھا سسر اور داماد کا، اس رشتے میں اب ہم قائم نہیں رہ سکے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی دے دی۔ لیکن سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی میں ہے کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتیں تو میں وہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے وہ 40 کی 40 سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ ایسا کیوں کہا؟ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد تھا، جس اعتماد کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں الفاظ کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ ناظرین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری خصوصیت ان میں صفت حیا کا موجود ہونا ہے، جس کا حدیث مبارکہ میں بالخصوص ذکر کیا گیا۔ ویسے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام با حیا اور با کردار تھے، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خصوصیت کو احادیث مبارکہ میں زیادہ اجاگر کیا گیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کا تعلق دیکھتے ہوئے بعض صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہے کہ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت حیا فرماتے ہیں؟ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں تو اس سے میں کیوں نہ حیا کروں۔ ناظرین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا تو افواہ یہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس بیعت میں موجود نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست انور کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست انور قرار دیا اور اپنے ہی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ ایسے ہے گویا کہ عثمان بھی مجھ سے بیعت کر رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عظمت اور مقبولیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست قرار دیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار 10 مبشرہ صحابہ اکرام میں بھی ہوتا ہے۔
یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، ان صحابہ اکرام میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ وہ کنواں بیئر روما خرید کر، جہاں سے یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر تمام انسانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور دوسری مرتبہ لشکر عسرہ میں جنگی ساز و سامان دے کر، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ اور گھوڑے اور جنگی ساز و سامان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آنے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، تو اس دوران میں ایک شخص چادر لیے ہوئے ہمارے پاس سے گزرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص راہ ہدایت پر ہوگا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ عثمان فتنوں کے دور میں راہ ہدایت پر ہوں گے؟ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عثمان فتنوں کے دور میں راہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو مزید 4 چاند لگا دیتی ہے۔ ترمذی شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے دور میں عثمان کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کے عین مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ خلیفہ وقت تھے بلوائیوں نے شہید کر دیا، اور 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پانی لے جانے پر پابندی تھی، اور اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں داخل ہو کر شہید کر دیا گیا۔